بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ یہ شعر اقبال صاحب کا ہے، اور اس شعر مجھے کیوں یاد آ رہا ہے؟ شعر پائن ایس تو یاد آیا کہ آج میں نے ایک خبر دیکھی ہے، اور خبر بڑی پکی کچور قسم کی کنفرم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آر ٹی ایس، جو کہ 2018 کے انتخابات میں آر ڈی ایکس بن کے ہمیں ٹکرا تھا پاکستان کے عوام کو، وہ سر اس دفعہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے اور کے پی کے اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن سر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ آر ٹی ایس دیتے تھے، صدقے واری جا رہے تھے سارے جنے۔ آر ٹی ایس تو جناب ایسی چیز تھی کہ کوئی کہندا سی یہ دل تکنا بھی نہیں، بلکہ عمران خان اینڈ کمپنی تے اس تو اگے ٹر گئی سی۔ وہ تو ایک وہ ای وی ایم مشین لے کے آئے تھے، اور کہ جناب اس ای وی ایم مشین کے ذریعے رزلٹ تڑا تڑ باہر آن گے تے جناب انج تاندلی مک جائے گی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں گا۔ تو عمران خان 2/3 کی من لگتا ساری اسمبلی ہونا ہی عمران خان سی، انہیں آپ ہی اپوزیشن بہ کے کہنا سی کہ میں ہوں اپوزیشن لیڈر ہو گیا، آپ ہی انہیں بہ کہنا سی میں وزیر اعظم ہو گیا۔ یہ اتنے زیادہ فراڈنٹ الیکشن جو ہیں وہ اس ای وی ایم کے ذریعے متوقع تھے، لیکن پائے نا کیتی ساڑھنا آر ٹی ایس نے بھی پیڑی نہیں۔ آر ٹی ایس ایسا پائے نا سانوں ٹکرے ہے کہ وہ آر ڈی ایکس نہیں کام کر سکتا جو پاکستان کی سیاست کے اندر اس آر ٹی ایکس نے کیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا، پاکستان کی معاشرت کے ساتھ کیا، پاکستان کی سیاست کے ساتھ کیا، پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ کیا۔ یہ آر ٹی ایکس بنانے والے کون تھے؟ سر یہ جنرل فیض حمید صاحب، اس کے ماسٹر مائنڈ۔ اور اگے ظاہر ہے کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوئے گا جو مطلب ہے کہ بچہ اس 18 20 22 25 سال دا انجینئر جو ہوگا جن نے سارا کو ڈیزائن کیتا ہوئے گا، تو انہیں تو پیسے لیتے ہوں گے بڑی محنت دے، جو انہوں کیا پائے انہوں نے بنا کے تاڑے اگے رکھتا، اس کا استعمال کیا گیا۔ آر ٹی ایکس کا میں آپ کو ایک اپنی زندگی میں، یعنی جو الیکشن میں کور کر رہا تھا 2018 کا، میں اس کا آپ کو ایک یعنی آنکھوں دیکھا حال سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اگلی بات کی طرف بڑھوں گا۔ سر آر ٹی ایکس جو ہے نا وہ کا کمال یہ تھا کہ میں جو 25 جولائی 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے، میں وہ NA 125 جہاں سے میاں نواز شریف الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، میں اس جگہ سے میری ڈیوٹی تھی، میں اس کو کور کر رہا تھا جیو ٹی وی کے لیے۔ اچھا، اب یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب وہ جو رزلٹس ہم دے رہے تھے جیو ٹی وی کو، وہ ظاہر ہے کہ وہ 5 لوگوں کی ٹیم تھی اور میں اس کا سربراہ تھا۔ سارے وہ جو رپورٹرز تھے وہ مجھے وہ بھیجتے تھے اپنا رزلٹس، اور میں آگے جو ایک بنا ہوا تھا واٹس ایپ اکاؤنٹ، ظاہر ہے وہ بیورو چیف صاحب کا تھا، میں ان کو اور ایک ساتھ وہ ڈیسک کے اوپر لنک تھا اس کو بھیجتا تھا۔ اب وہاں پر جو رزلٹ ہم بھیج رہے تھے اس میں وحید عالم خان جو کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ یاسمین راشد جو پی ٹی کی کینڈیڈیٹ تھی، ان سے وہ کوئی 3 ساڑھے 3 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ یہ کوئی شام سمجھ لیں کوئی 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بھیج رہا تھا رزلٹ، تو وحید عالم خان آگے تھے ہمارے رزلٹس کے مطابق، اور ہم رزلٹس ظاہر ہے مختلف پاکٹ سے جا کے اکٹھے کر کے دے رہے تھے، ایسی کوئی مطلب کہ تھاں تے بیٹھے نہیں سن ہوئے۔ اور لیکن وہاں پر جو رزلٹ چل رہے تھے وہاں پر یاسمین راشد اسی مارجن کے ساتھ وحید عالم خان سے آگے جا رہی تھی۔ اب مجھے ایک کال آئی، انہوں نے کہا یار رزلٹ کیا آپ دے رہے ہیں کہ وہاں پر یاسمین راشد جیت رہی ہیں؟ میں کہا نہیں، رزلٹ تو ہم دے رہے ہیں کہ وحید عالم جیت رہا ہے، فی الحال ابھی تو بہت سارے پولنگ اسٹیشن باقی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یار ٹی وی تے دیکھو، کیونکہ ہم روڈ پہ تھے، ظاہر ہے ہم ٹی وی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ تو جب ٹی وی دیکھا، موبائل تے لا کے جیو دے ہوتے تھے، اوتے پائن پتہ لگا کہ اوہو یہ تے کام جڑا نا یہ ہو رہے ہیں۔ فون کیا میں نے کہا سر یہ رزلٹس جو ہیں یہ بھیج رہے ہیں، وہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے۔ تو کہا یار بہت کام کر لیا، تسی ہن گھر جاؤ تے معاملہ جڑا نا سانو رزلٹ دینے والے بڑے نے۔ یہ سیدھا ننگا چٹا جواب تھا سر مجھے انچارج کی جانب سے، اور پھر میں نے ظاہر ہے سیکھا ٹھیک ہے چھٹی کرنے، لیکن ہن میرے اندر دا جڑا آئین پرست اور جمہوریت پرست کریکٹر ہے وہ ہن مینوں چین نہیں لین دے رہا۔ دفتروں تو چھٹی ہو گئی پائن، ادھی چھٹی ساری گلا کام سی۔ میں کہا یار ایک چکر کیے، میں نے وحید عالم خان صاحب کو فون کیا، میں نے کہا خان صاحب آپ کدھر ہیں؟
انہوں نے کہا جی میں رزلٹ اکٹھے کر رہا ہوں. تو میں کہا کیا آپ کے پاس رزلٹس ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس وقت تک جو ہے کم از کم 12,000 کی لیڈ جو ہے وہ میری ہو گئی ہے. اور میں کہا سر آپ ہیں کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے وہ ان کا دفتر ہے انارکلی میں جہاں پر ان کا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کریں اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جتنے بھی لوگ آپ کے پاس ہیں 200 400 500 آپ ان لوگوں کو ساتھ لیں اور جا کے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں اور انہیں یہ کہیں کہ جناب آر او آفس جو ہے آر او آفس بیسیکلی الیکشن کمیشن آفس اور آر او آفس ایکچولی لاہور میں ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو میں کہا اتنے جا کے کھلوئیے تو ان کو بھائی کچھ ہو جائے مینو میرا رزلٹ دیو میں نہیں اس تو بغیر جانا. تو کہتے 200 500 بندہ لے جان دی کی لوڑ ہے. میں کہا خان جی 200 500 لے جاؤ. اچھا وحید عالم خان صاحب نا ادروائز ایک شریف آدمی ہیں, ان کو اتنا کیا کہتے ہیں وہ جنہی سیاستدان چلاکیاں ہوشیاریاں ہوندی ہیں نا اس بھائی چ نہیں گیا. تو بہرحال انہوں نے مہربانی کی بات مان لی, وہ چلے گئے اور وہ کوئی 500-700 بندہ اپنے نال لے گئے. آپ یقین کیجئے گا یہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو کوئی میرا خیال ہے 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا رات کو جب وہ وہاں پر پہنچے. اگلے دن 12 بجے کے قریب جا کر ان کو رزلٹ ملا سر, اور رزلٹ ہی نہیں سی دے رہے. آر ٹی ایکس ایسا بیٹھا سی کہ پائے نے بڑے بڑے دے پٹھے باتے اور وہ آر ٹی ایکس بیٹھ کر بھی عمران خان نہیں سی کھلو پا رہا. پھر جہاز چلایا گیا, پھر جناب لوٹے بڑھائے گئے, پھر آزاد امیدواروں کے گلے میں پٹے ڈالے گئے جو جیت گئے تھے, اور جہانگیر ترین کے جہاز میں علیم خان کے پیسے کی کشش میں اور جنرل فیض کے کوری کی وجہ سے وہ جا کے جناب وہاں پر تحریک انصاف کا پٹا ڈالے عمران خان کا, ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف جوائن کی. تاں جا کے 155 سیٹاں بڑیاں پائندیاں نہیں سی بن دیاں. پھر بھی وہ چونکہ 172 چاہیے ہوتی ہیں سمپل میجورٹی, تو 172 پھر بھی نہیں سی ہو رہی ہیں. پھر پائن کدی باپ توڑی گئی, کدی جناب ایم کیو ایم لائی گئی, کدی چودھریوں کھچیا گیا, کدی آزاد مزید جڑے نہیں سن آندے ان کا اسی نہیں شامل ہونا, ان کو کہا چلے ساتھ تو بیٹھ جائیں. پائن اس طرح کر کے 172 پورے کیتے گئے. یہ ہے وہ عمران خان جہاں ہوں ہوا کھلار کے بیٹھے ہونے اوئے ہوئے ہوئے عمران خان دی بڑی بلے دی واہ ہے. بابو جب الیکشن ہوگا پھر پتہ چلے گا کدی بلے دی واہ ہے تے کدا جڑا نا گڈا او تار ہی اڑ جانا, یہ تے پتہ لگے گا. یہ جو کہ لاہور میں ہم رہتے ہیں تو اندرون لاہوری ہیں, تے سانوں پتہ ہے کہ گڈا جڑا نا وہ اکثر ممٹی دے گرد جڑا کبوتراں دی تاراں نہیں لائی ہوندیاں تے کبوتر وہندے اوتھے جا کے اڑ جاندا ہے, انٹینے چڑھ جایا کردا سی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آر ٹی ایکس بنانے والے جو ہیں نا سر, اور اس کو بٹھانے والے وہ قومی مجرم ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے جس کمیٹی میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہونا تھا, لیکن پھر وہ کمیٹی ایسی ہی پئی کہ آج تک وہ کمیٹی نکلی ہی نہیں. تو کلین چٹ مت دیں خدا کا واسطہ. جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو مسخ کیا ہے, جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کروایا ہے, یار خدا کا واسطہ ان کو کلین چٹ مت دیں. وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. آج 20,000 ارب کا پاکستان مزید مقروض ہے اور آگے مزید ہونے جا رہا ہے. آئی ایم ایف کے آگے آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ کی اور میرے جیبوں سے مزید پیسے نکلنے ہیں. ساڑھے خون تکر انہوں نے نچوڑ لینا پائن ساڑھی ہڈیاں چونہ نے. 400 ارب روپے کا نیا ایک منی بجٹ آ رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ ہے جڑا عمران خان لے کے آیا, جو عمران خان کی محبت میں جس نے یہ سارا عوام کا اوریجنل مینڈیٹ چوری کیا. تو اس کو نہ جانے دیں, مہربانی کریں. جو کوئی بھی ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے اگر وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے پائے نا تو نہ جان دو. میاں نواز شریف نے کیا کہ بہو جی اس ذمہ دار تسی ہو. جنرل فیض, جنرل باجوہ, میاں نواز شریف نے گجرانوالے میں کہا, اور 2-3 روز پہلے بھی میاں نواز شریف نے یہ بات کی. بہر اب وہ جو معاملہ ہے آر ٹی ایکس بٹھانے والا وہ تو ایک اچھی بات ہے, پر جناب آیا سی انہوں نے چھڑ دینا بہت بری بات ہوگی, کیونکہ پھر اگلے دا حوصلہ کھلے گا. کوئی اور آ جائے گا, فیض نہیں ہوئے گا تو کوئی فواد ہوئے گا, فواد نہیں ہوئے گا تو کوئی جناب گوہر ہوئے گا, مطلب پھر تو راہ کھلا نہ پائے نا. تو اس لیے مہربانی کرے کہ اس طرح اتنے تالا مارو, کیونکہ تالا جو ہوتا ہے نا وہ سر چور کے لیے نہیں ہوتا, وہ شریف آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ کہتا وہ دل نہ للچا جائے. چور نے تو چوری کرنی, انہیں تو باز کوئی نہیں آنا, لیکن شریف آدمی جو ہے نا وہ دی نیت نہ خراب ہو جائے. وہ تو ہوتا ہے اے پائن تالا مارو تھے
تاکہ کوئی شریف آدمی پھنس نہ جائے اس چکر کے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا میں نے کیوں ہوئے گا. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کا نام گیا. کے پی کے میں تو عمران خان کو عقل آ گئی نا, ویسے وہ بڑی زبردست عقل آئی. وہ جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نو میسیج آیا سی بڑا سیریس جیا کہ بہو اے جو پنجاب بھی تو کھیڈ رہے ہیں نا اے کے پی کے نہیں چلنی تے تینوں لگ سمجھ جائے گی. تو اس کے بعد کہا نہیں وہ آ رہا ہے. پھر جناب نسدے بھجتے گئے محمود خان کے لوگ اور جا کے بات چیت ہوئے طے ہو گیا. اب اعظم خان صاحب سیکرٹری رہے ہیں پہلے جو بیوروکریٹ تھے اور بڑے اچھے ان کی شہرت ہے جو اچھی بات ہے وہاں پر تو وہ آ گئے ہیں. اب پنجاب کی باری ہے تو آج اجلاس ہے سر اور چھٹی والے دن الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کا ولاگ آئے گا تب تک شاید نام فائنل ہو گیا ہو. چونکہ 4 نام ہیں, 4 میں سے میرے نزدیک تو صرف ایک ہی کوالیفائی کرتا ہے, باقی ظاہر ہے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اور وہ جو کوالیفائی کرتا ہے اس کا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب. جو کوالیفائی نہیں کرتے سر ان کے اوپر آئین کے جو دفعات ہیں وہ 62 63 والی ان پر وہ پورا نہیں اترتے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہو سکتے. مگر پھر بھی فیصلہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گے پھر پریز لئی اعلان کر چکے ہیں کہ جی ساڈی مرضی دا نہ ہویا تو اسی چیلنج کر دیں گے ہے جی. وہ تو ٹرائکا کے اوپر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. پر پائے نے گل ہے پرویز لئی صاحب ایسا پٹھی پائی جڑی جی میں تمہیں پہلے دسنا پیا دھیان نہ جانا ہائی کورٹ یا جتھے بھی تسی جانا نا وہ پائے پٹھی پائی جڑی جی اے میں تمہیں دس دواں. اچھا اب محسن نقوی صاحب کا نام جیسے ہی پرپوز ہوا سر ایک بڑی گھٹیا قسم کی کمپین میں آپ سے عرض کروں چل پڑی ان کے خلاف. اور وہ کمپین جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں جو بڑے ریناؤنڈ ہیں, جو بہت زیادہ یعنی اسکالر بھی ہیں, میں نام لیتا ہوں, عالم دین بھی ہیں اور اس طرح کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں وہ چلا رہے ہیں. سیاسی لوگوں کو تو آپ جس طرح مرضی جواب دیتے ہیں. محسن نقوی نامنظور کا ہیش ٹیگ کے ساتھ جناب وہ بھی چل رہا ہے ٹویٹر کو, بٹ ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں نا میری ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں نے کبھی ان کے ادارے میں نوکری نہیں کی سر, نیور. اپلائی بھی کبھی نہیں کیا. جب سٹی 42 آیا میں ادو بھی نہیں کیا, جب سٹی 24 آیا میں ادو بھی نہیں کیا. میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے وہ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں. وہ پہلے ورکر جرنلسٹ ہوا کرتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باہ پھڑی, بھائی نے پیسے کما لے واہ سارے, اور اب وہ 2-3 ٹی وی چینلز کے مالک ہیں اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے کاروبار ہیں. تو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن میرا ان کے ساتھ ایز سچ کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ والی کہانی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے نا سر وہ بہت غلط بات ہے. علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب ہیں, ان کے والد صاحب ہوا کرتے تھے, وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کا جو ایک یعنی قاتلانہ حملے میں وہ شہید ہو گئے تھے. اور بات یہ ہے کہ میں اس واقعے کا چونکہ گواہ ہوں, میں اس وقت میں اور میرے 2 دوست اور اسی طرف جا رہے تھے, یعنی وہاں سے گزر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور ہمارے سامنے یہ ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ علامہ صاحب کا میں نے ایک کلپ دیکھا جو خود انہوں نے شیئر کیا ہوا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اور اس کلپ میں انہوں نے کچھ الزامات ہیں جو محسن نقوی پر لگائے ہیں اور ان کے عقیدے کے حوالے سے لگائے ہیں, اور اپنا عقیدہ ان کے اوپر ٹھونسنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے جو پاکستان کے اندر ایک مدت پہلے دبا دیا گیا, ختم کر دیا گیا, لیکن اس کو دوبارہ نئے سرے سے اجاگر کیا جا رہا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہنے میں کہ جناب یہ کام کو اچھال کے جو آگے لے کے آ رہے ہیں وہ پی ٹی والے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ شیری مزاری صاحبہ ہیں, یہ ویسے تو بڑی ایک پڑھی لکھی اور بڑی جناب لبرل اور بڑی جناب ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہیں جی. ان کے بارے میں جب انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے ٹریکٹر ٹرالی والے وہ کیا خواجہ آصف صاحب نے, تو ہم سب نے بڑی مذمت کی تھی اور کرنی چاہیے, اس لیے کہ آپ کسی کی جسامت کو, کسی کی عقیدت کو, کسی کے سیاسی نظریے کو, کسی کی مذہبی سوچ کو نشانہ نہیں بنا سکتے. وہ رائٹ ہے, آپ آئین پہ مرضی رکھے, تانوں کی لگی اس گل دینا, ٹھیک ہے. تو ہم نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اب یہ صحابہ جو ہیں محترمہ
انہوں نے رجیم چینج آپریشن کا اہم قرار دے دیا جناب ٹویٹ کر کے. یہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے محسن نقوی کو, ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ بغیر لائسنس کے نیوز چینل چلاتا ہے جناب. یہ ان کا کہنا ہے. اب میں ان کا آہستہ آہستہ جواب دیتا ہوں. جواب ایسے محسن نقوی کو دینا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا یہ نگران وزیر اعلیٰ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, میں پہلے آپ کو بتا دوں. یہ بھی فیصلہ ہونا ہے اور یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط بات ہے اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ تاکہ اسے کنڈیم کیا جا سکے. فیک نیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا دھندا کرتے ہیں. ہارا اسٹیل ملز بینک فراڈ کیس میں مرکزی کردار ہیں, زرداری کے کالے دھندوں کا فرنٹ مین ہے. یہ سر انہوں نے 3 تے 2 5 الزام لائے نے ایس بی بی نے. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کا اہم کردار بی بی ثبوت دے. آپ بھی تو الزام ہی لگا رہی ہیں نا, آپ تو الزام لگا رہی ہیں کہ رجیم چینج ہوئی تو اہم مرکزی کردار سی. آپ کوئی ثبوت دے دیں. اور پھر رجیم چینج تو کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ ووٹ آؤٹ ہوئی ہیں بی بی. آپ کا لیڈر جو ہے وہ ووٹ آؤٹ ہوا ہے پائن. ہاں جی, اگر وہ جان نو تیار نہیں سی, وہاں پر پریزن وینز آئیں تے پائن نکلے اتھو. حضور آپ ووٹ آؤٹ ہوئی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے عین مطابق آپ کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی, آئینی کارروائی, اس کو سب نے لیگل قرار دیا, کانسٹیٹیوشنل قرار دیا. رجیم چینج آپریشن کی ہوندا بھائی. یہ ذرا پلیز اس کو وضاحت کریں. رجیم چینج آپریشن کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. بغیر لائسنس کے نیوز چینل چلاتے ہیں. آپ کی سر 3 سال 7 مہینے 21 دن حکومت رہی ہے, ان کا نیوز چینل بند کر دیتی. پیمرا آپ کے انگوٹھے تلے سے. وہ حامد میر کے وہ ہم زلف ہیں جو پیمرا کے چیئرمین رہے ہیں, آپ کے بڑے بڑی ہیں, سر بند کروا دیتے. آپ نے کیوں چلنے دیا؟ آپ بلیک میل ہوتے رہے, ڈرتے سے انہوں کو. پھر فیک نیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا دھندا کرتا ہے. سر کوئی آپ, میں اگین یہ کہوں گا, آپ 3 سال 7 ماہ 21 دن حکمران رہے. آپ نے کتنے کیس کیے, کتنا جرمانہ کیا, چینل بند کیوں نہیں کیا, کتنے کیسز ان کے خلاف چل رہے, سارا کچھ منظر عام پر لانا چاہیے تھا. کوئی فیصلہ لیا اب تک؟ تاڑے تھلے تو نیب بھی سی بھائن, اور نیب والا بابا وہ آپ نے اس کی ویڈیو رکھی ہوئی تھی ایک, ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے بلیک میل کیا اس کو, تو سارے اپنے مخالف اندر کر لے, تو ان بھی پھاڑ لینا سی, کیوں نہیں پھڑے؟ پھر اس کے بعد ہارا اسٹیل ملز بینک فراڈ کیس پائن تسی پڑھنا سی نا. دیکھیے مجھے اس بات پر شدید افسوس ہوتا ہے اور غصہ چڑھتا ہے کہ جو لوگ حکمران رہے ہوں وہ اپنی حکمرانی کا دور گزر جائے اور اس کے بعد کہہ دیجیے فلانا ایس کے جی نواز سے بھائی پھڑیا کیوں نہیں, فراڈ کر رہے ہو, چیٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ پکڑنا چاہیے تھا نا. آپ تو احتساب کے نعرے پر آئے تھے, کیوں نہیں پکڑا محسن نقوی کو؟ فواد چودھری کا دوست تھا اسی لیے نہیں پکڑا. کوئی بات بتائیں نا کیوں نہیں پکڑا, ٹھیک ہے. پھر زرداری کے کالے دھندوں کا فرنٹ مین. زرداری صاحب سے پائن دنیا دی ہر شے پا دے تھی, کوئی گل نہیں. آصف زرداری ایک ایسا میں کہتا ہوں مندر کا گھنٹہ ہے جڑا ہر بچہ آنا جانا جڑا نا وہ وجا کے لگا جاتا ہے, جہاں کتے واسطے نہیں چلتا وہ چک کے زرداری صاحب سے پا دیتا ہے کہ زرداری صاحب نے فلانا کام کیتا. یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں اس بندے کے حوصلے کے اوپر. یار اتنا حوصلہ اس بندے کا, آصف زرداری کا, کہ وہ اسے بتایا جائے کہ سر فلاں گل بھی تاڑے تے پی گئی, فلاں گل بھی تاڑے تے پی گئی, تو وہ ہسدا ہے. وہ کہتا ہے یار اور کیا کریں گے, وہ کرنے دو. مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں, میرے اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں, میرے دوستوں کو معلوم ہے میں کیا ہوں, تو کیا ضرورت ہے مجھے ان کی فکر کرنے کی. بڑا حوصلے کی بات ہے. ایک دفعہ جو ہیں اپنا قمر زمان قاہرہ صاحب, انہوں نے آصف زرداری صاحب سے کہا کہ سر ہمیں آپ کا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اب انویسٹمنٹ کرنی ہے اور ہمیں آپ کو بریفنگ دیتی پوری کو 1.5-2 گھنٹے دی. تو زرداری صاحب نے بریفنگ لین تو بعد کیا کہ یار میری بات سنو, اپنا بھی ٹائم ضائع کیتا ہی, میرا بھی کیتا ہی, میرے خلاف پچھلے 30 سال سے وہ متحرک ہیں, وہ سے مراد وڈے گھر والے سن, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس بڑے وسائل ہیں, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو میرے سے ٹائم نہ ضائع کر نہ, مجھے چھوڑو, اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرو, لوگوں کو باتیں کرنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زرداری صاحب کا جواب تھا, لیکن یہ غلط جواب تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹ بولے سر انہوں اگوں تکامی وجہ نہیں چاہیے. تو یہ بھی پاتا پائی زرداری کالے کیڑے کالے دھندے بی بی, کالا دھندا تیرا. آپ کے والد صاحب نے جو زمین ہتھیائی, جس پر آپ پر کیس ہوا, جو آگے یہ ختم کروا دیا, وہ عبدالجبار صاحب ہیں,
DIG FIA में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर एंटी करप्शन में थे, उन्होंने फाइन केस किया, पूरी तारीख मौजूद है। आपको गिरफ्तार करने के लिए जब गए तो हमजा शहबाज ने छुड़ा दिया औरत समझ कर, है क्या बातें करती है। तो मैं बड़ा इस बात पर हैरान होता हूं कि यार इल्जामात है ना, तो फिर ये भी आप पर इल्जाम है, हालांकि उसमें आपका कसूर नहीं है। कसूर तो जाहिर है कि आपके बुजुर्गों का होगा, अगर होगा तो जो इल्जाम था उसमें उसके मुताबिक भी। तो ये क्या मतलब है कि चुक चुक के मुंह गल्ला करी जाते हो। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गैर जानिबदार अगर नहीं है तो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि निगरान वज़ीर आला जो है वो गैर जानिबदार होगा। नहीं किसी ने यकीन तो आर्टिकल 224A पढ़ लो, और इस तो बाद भी नहीं यकीन तो 62 पढ़ लो, ठीक है। कितने नहीं लिखा आया कि जरा निगरान वज़ीर आला होएगा वो गैर जानिबदार होएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं भाई ना, वो जज हाई कोर्ट का नहीं लगन जा रहा, उसने फैसले नहीं करने, उसने डे टू डे अफेयर देखना। तकलीफ केड़ी गल दी है कि चौधरी जड़े ने, चौधरी मोहन सलाई जड़ा है और चौधरी परवेज लाई जड़ा है, उन्हों का एक शरीक जड़ा है, ठीक है, वो जनाब वज़ीर आला बन रहा है, और चौधरी परवेज लाई दे घर दे विचों जनाब एक वड्डा बंदा सामने आ जाएगा। यानी एक बंदा जो है जिसको वो छोटा समझते हो वड्डा बन के सामने आ जाएगा, और परवेज लाई दी बहुत सारी शैवां फड़ियां जाएंगियां। ये तकलीफ है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फैसला तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, प्रेशर टैक्टिस है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल के मुताबिक तो मोहसिन नकवी के अलावा जो है कोई जो 4 लोगों के नाम है उनमें से कोई क्वालिफाई नहीं करता। बाकी जो हैं तीनों वो आर्टिकल 62, 63 का शिकार होते हैं। अब भाई कल्ला ही बचता है, पता नहीं, लेकिन फैसला उन्होंने करना है जो हैं अपना इलेक्शन कमीशन। तो आ जाएगा फैसला, ये आ गया होगा, ये आने वाला होगा। आप भी इंतज़ार कर ले, मैं भी इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।